Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 871. Ya Ali Madad. 40 برس کے بعد اب جماعت کا میں نے دوبارہ دیدار کیا، کیونکہ اس وقت یہ جماعت خانہ نہیں تھا۔ 10 برس کی اوپر کے عمر کے لوگ ہوں گے، ان کو شاید یاد ہوگا، اس وقت میں بھی چھوٹا تھا۔ اللہم صلی علی محمد محمد مصطفیٰ وآل محمد مصطفیٰ الی قیامت۔ سر سو ہمارا یاری تیرے پاؤں دھریا یاری تیرے پاؤں دھریا تیرے پیر سادے یا علی جیوانی پانا بھرے منے ریو سیرا جنہا ہمارا جو یہ مقصد ہے، ہمارا یہ اسماعیلی تاریخ ساری دنیا کے اندر اکیلا ہے، ایک ہی ہے ایسا۔ اس طرح دنیا میں سورج ایک ہے، جس طرح چاند ایک ہے، ایسا ہمارا امام ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور ایسا ہمارا مذہب ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ صدر فرماتے ہیں کہ اس مولا کو میں نے تپاس کے شوق چھوڑ کر کے میں نے دیکھا کہ یہ سچا ہے، اور تم بھی ایسا کرو کہ مولا کی بندگی کر کے فرمان برداری کر کے تم تپاس لو کہ یہ سچا ہے۔ ہمیں اوڑکھینے سریویا چھواج جی، میں نے ساری زندگی گنانوں میں نکالی۔ 7 برس کی عمر سے میں نے قرآن سیکھا، خدا کا کلام ہے جو علی نبی کے گھر میں اترا، مگر گنانوں میں جو مٹھاس ملی، گنانوں میں جو مٹھاس ملی وہ کہیں اور نہیں ملی۔ ہمیں اوڑکھینے سریویا چھواج جی، تم میں اوڑکھینے سریوا جو آج جی، اولا نگرانے ناولاج جی، مارو صاحب عراق کھنڈ میں جائی رہو۔ پیروں نے ایسی بھن بھن چیزیں کہی ہیں کہ جو آدمی جب ہی سمجھتا ہے تو اس میں سے اس کو ایسا سواد آتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی چاکلیٹ کھاوے تو ہر چیوئنگ کے اوپر اس کو سواد ملے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں
آج 66واں دن ہے، میں روز 2 وعدے کرتا رہا، پہلے جیسا گلا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو خوش کروں گا انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں جو نگرا ہے، نگرا کس کو کہتے ہیں؟ نگونے کو، جس کے ساتھ گن کرو تو وہ گن کو بھلا دینے، اس کو نگرا کہتے ہیں۔ جو نگرا ہے اس کو لاج نہیں، شرم نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے اس مولا کو اوڑکھ کے یعنی پہچان کر کے اس کی میں نے سیوا کی، تمہیں اوڑکھی نے سریب جو آج، تم بھی اس مولا کو پہچانو کہ یہ مولا کون ہے۔ دنیا کے اندر ہلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، لیکن آخری دنیا کے کروڑوں ابجوں انسانوں میں اس جیسا ہمیں کوئی دوسرا دکھتا ہی نہیں۔ اس کے منہ کا چہرہ، شان اس کی آنکھوں کا تیج، اس کا پربھاؤ، اس کا بولنا، اس کا چلنا، ایک دفعہ تو دوسرے کو موہت کر لے۔ ہم نے تو جنم لیا اس مولا کے پاؤں میں، ونش پرمپرا ہم اس مولا کے داس اور غلام رہے، مگر جب یہ فرقوں میں جاتا ہے تو فرقوں والے اس کا منہ دیکھ کے بالکل چپ ہو جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اس جیسا کوئی دکھتا نہیں۔ آج سے لگ بھگ 25 برس پہلے مولا تنزانیہ آئے، میں افریقہ میں تنزانیہ میں 40 برس رہا ہوں۔ حالانکہ یہ پدرامنی دھارمک کام کاج کے لیے تھی۔ ایک جگہ کا نام ہے مٹوارا، دار السلام سے 300-350 مائل ہے۔ چھوٹی سی جماعت تھی مٹوارا میں، 100-150 آدمی کی جماعت، گاؤں بھی چھوٹا، بہت 8-10 ہزار کی بستی۔ مولا کے لیے ایک بڑی ریسپشن بنائی گئی، پر قوم کے آدمی بھی تھے۔ ریسپشن شروع ہوئی، کوکا کولا کا گلاس ہاتھ میں لے کے ماں باپ سب کے اندر گھومنے پھرنے لگے اور سب لوگ مولا کو گھیرے رہے۔ اسماعیلیوں کو پہلے سے کہا گیا تھا کہ تم دور رہنا، مولا کے نزدیک نہیں جانا۔ کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، کوئی ہاتھ چومنے کے لیے آئے۔ ایک سکھ اور اس کی عورت وہ بہت کوشش کرے مولا کے پاس جانے کے لیے۔ مولا نے دیکھا کہ یہ آدمی پھانپے مارتا ہے تو مولا نے خود ہی بندوبست کیا، اس کے پاس گئے۔ یہ دونوں جنے میاں بیوی مولا کے پاؤں پڑے، ساتھ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، پھر بھی انہوں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا۔ کہتا ہے صاحب جی آپ اسماعیلیوں کے امام کو، آپ میں الہی شکتی ہے، میرا دکھ دور۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اس کی عورت کا ہاتھ باندھا ہوا تھا، گر پڑی ہوئی، بہت برسوں سے علاج کیا اور اس کا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میری عورت کا یہ جو ہاتھ ہے یہ مٹتا نہیں۔ مولا نے اس کے اوپر ہاتھ پھیلایا، دعا کی، پھر ہاتھ جوڑ کے کہا تو بچہ نہیں ہے، سب بہت ہنسے۔ تھوڑی آناکانی کی، لیکن وہ آدمی نے کہا کہ آپ دعا کرو۔ مولا نے دونوں پہ ہاتھ رکھا، دعا کی، کچھ کام میں کہا جس کو ہم نہیں سن سکے۔ بہت خوشی ہوئی۔ دوسرے برس اس کے گھر میں بچہ آیا کہ ڈاکٹروں نے بھی منع کیا تھا۔ اور قوم کے لوگ بھی ابھی ہمارے مولا کو تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہیں۔
ہم اسماعیلی بہت نصیبدار رہے کہ سینکڑوں برسوں سے پیروں نے پکڑ کے مولا کو ہمارے پاس لے آیا اور کہا کہ دیکھو یہ زمین آسمان کا گھر یہ ہے. ہم نے مولا کو ڈھونڈا نہیں, پیروں نے مولا کی ماں پکڑ کے ہمارے پاس لے آیا. اے تو باگریانی لاج تے کارن ست پنچ دیکھاڑے آج. پیروں نے مولا کی باں پکڑ کے ہمارے پاس لے کے آئے کہ یہ مولا یہ تیرے بندے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں کچھ تھوڑے سے گنانی آدمی ہیں. آج میں ایک آپ کو بات سناؤں کہ جو ہے تو گنانوں میں, لیکن 100-150 گنان ڈھونڈو اس میں سے آپ کو یہ ملے کہ جو میں آپ کو تھوڑے ٹائم میں بتاؤں. ہمارا یہ جنم یہ پہلا جنم نہیں ہے, اور قرآن شریف میں بھی خدا کہتا ہے کہ تم پہلی دفعہ جنم نہیں لیے, اس کے پہلے بھی تم تھے. خدا نے جو قرآن شریف میں فرمایا وہ الہی نور جو علی نبی کے اندر تھا وہی نور آج ہمارے پاس ہے. خدا کہتا ہے کن تم امواتن, تم لوگ مرے ہوئے تھے. کن تم امواتن یا میں نے تمہیں زندہ کیا. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگ اس لائف سے پہلے ضرور زندہ تھے. خدا نے مٹی بنا کے اس کا پتلا بنایا جیسے کمبھار برتن بناتے ہیں اور پھر اس کو پھونک مار کے زندہ کیا. ایسا انسان کی سرشتی نہیں ہوئی. خدا کر سکتا ہے. خدا تو ایک پتھر کو انسان بنا دے رہے اور ایک انسان کو جانور بنا دے رہے, قدرت والا ہے. لیکن خدا نے ساری سرشتی کی رچنا رچی, ریت سر رچی, آرگنائز فارم کے اندر رچی اور اس کے لاز بنائے. تو آج ہم جو ہیں وہ پیروں تھکی ہیں. پیروں نے ہم کو اس حضرت امام کی شناخت بتائی اور ہم لوگ 4 جگ کی مار کھاتے چلے آئے. اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی گئے 25-30 برس سے گھٹتی جاتی ہے. کتابیں چوپڑیاں ملتی نہیں, واضح گھٹ گئیں, مشنری کم ہو گئے, اور ہر جماعت کے اندر جو بھگت گنان گوشت کرنے والے, گنان بولنے والے, وہ بھی گھٹ گئے. ہمارے ہندوستان کی جماعت کمزور ہو گئی. میں 11 برس کے بعد انڈیا میں آیا ہوں اور مجھے دیکھ کے ذرا دکھ ہوا کہ ہماری جماعت روحانی حساب سے, دھارمک نظر سے کمزور ہو گئی ہے. ہر روز مولا کے پاس دعا مانگتا کہ یا مولا اس جمبو دیپ کی جماعت میں جو تیز ہے اس کو زیادہ کر دے. یہاں سنجان میں نے پاؤں رکھا, مجھ کو آپ کے ایمان اور آپ کی محبت کا پتہ لگا. مجھ کو اس بات کی وائبریشن آتی رہی آپ ایک مومن جماعت ہو. بہت تھوڑی جماعتیں ایسی ہیں کہ اس میں میجورٹی ایماندار مولا کے چاہنے والے ہوں. ہر جماعت میں اچھے لوگ ہیں, ہر جماعت میں مومن ہیں, ہر جماعت میں عابد ہیں, لیکن آپ کی جماعت کیا میجورٹی میں ایمان بہت اچھا ہے. شکر میرے خدا کا. جس طرح ایک آدمی عطر لگا کے نکلے تو سب کو اس کی بات آتی ہے. میں جماعتوں میں گھومتا رہا ہوں, میں کسی جماعت میں جاؤں تو مولا بتاتا ہے کہ یہ جماعت کا درجہ کیا ہے. تو میری عرض یہ تھی کہ
ہمارا اپنا جو اسماعیلی ستپنتھ مذہب ہے، اس کا طریقہ عکس دنیا میں کہیں نہیں، اور اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو دوسرے مذہب کے ساتھ سرخامنی کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا اونچا ہے، لیکن سرخامنی کرنے کے لیے علم چاہیے۔ ہمارے کنانوں میں ہم کو پیروں نے یہ فرمایا کہ گرپیر حسن کبیر دین ادھر سے لے کے اور قیامت تک جتنا بھی ٹائم ہوگا، اس ٹائم کو آسرے 4.25 لاکھ برس ہے۔ پیر حسن کبیر دین کو جب ہی مولا نے پیری جامہ دیا اور اننت کروڑ کا ور دیا، ادھر سے لے کے قیامت تک 4,25,000 برس باقی ہے۔ پیر حسن کبیر دین کو 600-550 برس ہو گئے۔ گرپیر حسن کبیر دین جب ہی ان کو پیری جامہ دیا اور مولا نے کہا کہ قیامت تک اننت کروڑ کا میں تجھے دھنی مالک بناتا ہوں کہ تیری دعا بندگی کے کارن سے یہ اننت کروڑ جی اتارے جائیں گے، یہ مولا ہمارے ہاتھ میں، یہ مولا ہمارے ہاتھ میں۔ کنگال بکھاری کی طرح روحانی حساب سے بات کرتا ہوں، ہماری روحانی سائڈ، ہماری عبادت کی سائڈ کیا ہے؟ بکھاری جیسے کہ جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو، ہم لوگ کنگال ہیں، بکھاری ہیں، کچھ نہیں۔ اگر روحانی درشٹی سے دیکھیں تو دالدری یہ ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ بھیک مانگنے کا جو کٹورا ہے اس میں پیر نے سونا، موتی، ہیرے، جواہرات بھر دیے۔ گرپیر حسن کبیر دین نے جب ہی مولا کو عرض کی کہ یا مولا یہ اننت کروڑ کا تو نے مجھے ور دیا، یہ سارا بوجھا میں کیسے اٹھاؤں؟ تو پھر حسن کبیر دین کو مولا کہتے ہیں کہ تیری 4 جگ کی بندگی جماعت کو دے دے۔ 4 جگ کی بندگی گرپیر حسن کبیر دین نے جماعت کو دے دی۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ بکھاری میں سے نکل کے مالدار بن گئے۔ ہمارا بھیک مانگنے والا وہ جو کٹورا تھا اس کے اندر ہیرے جواہرات بھر دیے۔ یہ تو باں گریا نیلاج کے کارن ستپنتھ دکھاڑیا آج۔ مولا نے ہمارے اوپر امید رشتی کی تو پیروں کی وجہ سے۔ اس مولا کو اگر یہ چاہے آنکھ ایسا کرے اشارہ تو ساری دنیا اس کے پاؤں پڑے۔ 1935 میں 35 کے دسمبر میں امام سلطان محمد شاہ داتا دلی میں آئے۔ دلی میں آئے 40,000 مسلمان اکٹھے ہوئے۔ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے، ڈیلیگیٹس تھے، وہ ادھر اکٹھے ہوئے اور مسلم پارٹیز کانفرنس بنی۔ کیسے کیسے نامور اس میں آدمی تھے ان کے، ڈاکٹر سر محمد اقبال، سر ضیاء الدین احمد جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر، خواجہ شمس الدین، خواجہ ناظم الدین جو ایک وقت پاکستان کا گورنر جنرل بنا، سر محمد شفیع، سر سکندر حیات خان، خواجہ حسن نظامی، ایسے بڑے بڑے مہان آدمی، نواب آف رامپور، نظام حیدرآباد کا خود کا لڑکا۔ رات کے وقت جب امام دلی میں آئے پنڈال کے اندر، مسلم والنٹیئرز نے ننگی تلواریں لے کے اس کی آرک بنائی اور اس کے نیچے سے امام نکلے، اللہ اکبر کے نعرے مانے۔ 40,000 آدمی زور سے نعرہ لگائے، زمین کانپتی تھی۔ یہ مسلمانوں کا جوش و خروش۔ دوسرے دن جب مولا جماعت میں آئے، پنجاب کی جماعت کے 8,000 آدمی جمع ہوئے۔ اس وقت مشنری سبزلی تھے جو بعد میں مولا نے ان کو پیر کا درجہ دیا۔ پیر سبزلی کو مولا کہتے ہیں تم رات کو تھے کہ حافظ
پھر سبز علی کہتے ہیں مولا تیرے اوپر مسلمان فدا ہے. ہاں سبز علی میرے نانا کی امت ہے. نانا کون؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کی بیٹی بی بی فاطمہ کی اولاد ہے حضرت امام. سبز علی یہ میرے نانا کی امت ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ لوگ جب اس صلوات پڑھتے ہیں وہ صلوات میرے اوپر آتی ہے، بھلے ان کو پتا نہیں ہے. دنیا بھر کے مسلمان جب درود پڑھتے ہیں، درود یعنی صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود ہے. تو دنیا بھر کے مسلمان جب درود پڑھتے ہیں تو وہ درود سلطان محمد شفیع سے میرے اوپر آیا، کیونکہ میں حاضر امام ہوں. مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں، لیکن سبز علی ایک دن آئے گا، میں آنکھ کا اشارہ کروں گا، ساری دنیا کے مسلمان میرے پاؤں پڑیں گے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی ہے نہیں. تو یہ تو ہم نصیبدار ہیں کہ گرپیر حسن کبیر دین نے 4 جگ کی ٹوٹل 43,20,000 برس ہے. 4.320 ملین ایئرس، 43,20,000 برس، اس میں 4.25 لاکھ برس باقی ہے. گرپیر حسن کبیر دین نے لگ بھگ یہ 43,20,000 برس کی اپنی جو عبادت ہے وہ جماعت کو دے دی. گرپیر حسن کبیر دین کی یہ عادت جو امام کے حکم سے ہوئی کہ جب بھی وہ بندگی کرتے تھے تو اپنی بندگی جماعت کو دے دیتے تھے. اس فرمان کے بعد بھی ایک دن بھگت کالا روڑا بمبئی میں ایک منڈلی میں بیٹھے تھے. ادھر بہت دیر تک بیٹھے، بہت باتیں کی. کالا روڑا کو کہا، کالا روڑا تیری بندگی بہت ہے، کہ خداوند تیری رحمت ہے، تو قبول کرتا ہے تو میں خوش ہوں. ہاں تیری بندگی بہت ہے. مولا نے 3 دفعہ کہا. کالا روڑا کہتے ہیں مولا تیری رحمت ہے. مولا فرماتے ہیں تو اپنی بندگی جماعت کو دے دے. جس طرح پیر حسن کبیر دین کو مولانا سری اسلام شاہ نے فرمایا کہ تو اپنی بندگی جماعت کو دے دے، امام سلطان محمد شاہ نے بھگت کالا روڑا کو کہا تیری بندگی بہت ہو گئی، اپنی بندگی جماعت کو دے دے. ہاتھ باندھے، خداوند آج تک میری جتنی بندگی ہے میں جماعت کو دیتا، تو قبول کر. مولا نے بہت دعا سیکھ دی. پھر مولا نے تھوڑا جوک کیا، بھگت تو نے سب کچھ جماعت کو دے دیا، اب تیرے پاس کچھ نہیں رہا. کہتے نہیں خداوند میرے پاس بہت کچھ ہے. کیا ہے؟ تو ہے نا میرے پاس. فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اور تو نے جو جماعت کو بندگی دی تو جماعت کی جو دعا تجھے لگے گی وہ تیری بندگی سے بھی زیادہ ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایسی ایک رسم ہے، ہماری عادت ہے، ہم جب بھی کوئی پہلا سفرہ کھٹتے ہیں مجلس میں یا کسی وقت، یہ چیز افریقہ میں بہت ہے. ہر دفعہ اگر کوئی آدمی اول سفرہ کھٹے تو وہ مکھی کو کہتا ہے مکھی صاحب یہ اول سفرے کا سارا ثواب اچھی دنیا کے اسماعیلیوں کو اور روحانیوں کو دیتا. ادھر ہمیشہ یہی عادت ہے. اور ہمارا مذہب تو دیکھو، ایک دفعہ 7-8 برس کی بات کرتا ہوں، افریقہ کے ایک گاؤں میں نوروز کا سفرہ ہوا. نوروز کا سفرہ بڑھتا گیا 500 شلنگ سے شروع ہوا. کتنے میں گیا؟ 22 لاکھ شلنگ میں. 22 لاکھ شلنگ میں اول سفرہ، اور دوسرا اس کے سامنے بڑھانے والا بھائیوں میں تھا کوئی. تو بعد میں پتہ لگا کہ اسی کی ماں بڑھا رہی تھی. 21.5 لاکھ شلنگ تک ماں گئی اور چھوکرے نے 22 لاکھ شلنگ کہے اور سفرہ ملا. 22 لاکھ شلنگ دے کے ملا کیا؟ مکھی کی ایک خانہ ودان.
मुखी ने एक खाना वादान कही, खुश हो गया मुखी साहब, ये सारे सुपरे का सवाब कुल दुनिया के इस्माइलियों को और कुल रूहानियों को। ये हमारी मोहब्बत है अपने मौला के साथ। हमारा सब कुछ मौला के पाँव में है, लेकिन हमको ये पीरों ने सिखाया। अगर हम जमात के लिए कुछ भी करते हैं, जमात को पानी पिला दो, जमात खाना साफ करते हो, जमात का ध्यान रखते हो, कोई भी तरीके की सेवा है, कोई प्रसंग आता है तो खाना पकाते हो, कोई प्रसंग आता है तो बाहर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, कोई भी रीत से जो जमात की सेवा है वो मौलाना हजर इमाम को बहुत प्यारी है। हमारे मजहब की एक और बात है कि हम लोग मौला की फ्री सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, कभी जरूरत पड़ती है तो किसी के पैसे भी खर्च करते हैं, पगार तो नहीं लेते। ये मुखी, कमरिया, प्रेसिडेंट, अमलदारी, दूसरे वॉलंटियर, बहनों भाइयों में साफ सफाई वालियां, जितने भी हम सेवा भावी है, ये फ्री सेवा इमाम के प्रेम के अंदर होती है। इसका बड़ा सवाब है। इबादत की कोई खामी उनप रह जावे तो मौला फरमाया सेवा करने से वो उनप पूरी होती है। ये चीज भी हमको हमारे पीरों ने सिखाई। हमारा तो सब कुछ मौला के पाँव में है, तन मन धन हमने मौला को अर्पण किया है। हमारा वो मालिक है, हमारे बाल बच्चों का भी मालिक वही है, हमारी माल दौलत का मालिक भी वही है, हमारी जान का मालिक भी वही है। इस खुदावन के ऊपर हम सब कुछ निछावर कर दे, कुर्बान कर देने और वो मौला राजी हो रहे, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ तो हमारा यानी तेरे पांव धरे आ। मैं आपको ये समझा रहा था कि पीरों के तुफैल हमको हजरत इमाम मिला, वरना लोगों को अगर इसकी हकीकत पता लग जाए, लोग जो मौला को पहचान ले रहे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। 1916 में लड़ाई का जमाना था। मौला जनवरी के महीना 1916 कराची आए। जब मौला कराची उतरे, गांव वालों को पता था, बोहरे भी आए, मेमन भी आए, दूसरी कौम के लोग भी आए, हिंदू भी आए। इसमें खास करके बोहरा कौम के कुछ लीडर्स थे। ये वो जमाना था कि जब बम्बई के अंदर मुल्ला साहब और उनकी बोहरा जमात के अंदर आपस में कुछ झगड़ा था और ये झगड़ा बाद में कोर्ट में गया। ये लोग जो बोहरे थे, दाढ़ियों को आलूद लगा के, सुनहरी पगड़ी पहन के, जगले पहन के, हार फूल दे के, बेलास्पियर जिस तरह उधर स्टीमर उतरती है, ऐसा वहां केमारी बंदर के ऊपर आए। डे ब्रेक, अंधेरा था। 5:15 बजे मौला की स्टीमर आई। आधे घंटे के बाद मौला नीचे उतरे। उस वक्त ये बोहरों ने नक्की किया कि हम हाथ फूल पहनाएंगे और अर्ज करेंगे कि हम आपको अपना आप सौंपते हैं, अपने मुरीद में हमको ले लो। मौला को नहीं चाहिए था, तो मना किस तरह किया? हमारी नजर जिस तरह हजरत इमाम को देखती है, दुनिया वाले इस नजर से हजरत इमाम को नहीं देखते। हम जानते हैं कि ये धनी 14 भवन का नाथ है, हम जानते हैं ये नूरुन अला नूर है, हम इसको पहचानते हैं पीरों की मेहरबानी से। दूसरे अभी तक इसको पहचाने नहीं, इसलिए उनमें और हमारे में बहुत फर्क है। अब हुआ क्या कि लॉर्ड किचनर की 19-20 बरस की लड़की, वो भी मौला के साथ आई थी स्टीमर में, और लॉर्ड किचनर मर गया था रास्ते में। दूसरी स्टीमर थी, उसकी स्टीमर को टॉर्पेडो लगा और वो वॉर मिनिस्टर था, विपद थी। ये लड़की भी मौला के बाजू में खड़ी थी और कांपती थी।
تو صاحب نے کسی آفیسر کو بولا کہ اوپر جا کے کسی کو بھیجو، اس کا اوور کوٹ ہے نا وہ لے کے آ رہے۔ ایک آدمی اپنا گیا، اوور کوٹ لے آیا، ماں باپ نے اس لڑکی کو کوٹ پہنایا، سب پیچھے کھڑے رہے، اس نے 2 بازو ڈالے، صاحب نے اس کو کوٹ پہنا دیا، بورے لوگ بھاگ گئے، وہ ہاتھ تورا لے کے پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں وہ تو امام ہوئے، پار کی بائری نے ایک کوٹ پہنا ہوئے، بس ایمان چلا گیا۔ ایمان تو تھا ہی نہیں، ایمان لینے آئے تھے مگر بھاگ گئے۔ ہم تو اس مولا کو یہ چاہے نا کچھ بھی کرے، ہم کو تو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، ہم کو بس یہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر میٹھی نظر رکھے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ 4-5 برس پہلے حضرت امام پاکستان آئے، میمن قوم نے ایک ڈیپوٹیشن مولا کے پاس جا کے عرض کی کہ جس طرح آپ اسماعیلیوں کو ہدایت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، آج ہم کو بھی دو۔ مولا فرمایا ہم سب بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ان کی وہ مانگنی کو لپیٹ کے ساتھ نے پھینک دیا، ہم سب بھائی ہیں، مسلمان ہیں، آپ کو جب بھی کوئی تکلیف آئے میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ پیری مریدی نہیں چاہیے، ہم اس کے مرید ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اس کو چاہیے۔ اور ایک دن آئے گا دینداروں، ایک دن آئے گا کہ حضرت امام ہم سے دور ہٹ جائے گا۔ امام سلطان محمد شاہ داتار نے اپنے کوٹ کا یہ کونا پکڑ کے ایسا 2 انگلی میں سے اس کو کاٹ کے سب بولتے ہیں ایک دن آئے گا میرا اتنا کپڑے کا دیدار بھی نہیں ملے گا، میرا تو نہیں لیکن کپڑے کا دیدار بھی نہیں ملے گا۔ اور وہ دن کب آئے گا؟ جب دنیا کے مسلمان حضرت امام کو پہچان لیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے اندر الحمدللہ ایمان ہے، لیکن بہت سی کچاس بھی ہے، کمزوری ہے، ہماری عبادت کم ہے، اسماعیلی مذہب کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہماری عبادت کم ہے، ہمارے اعمال خراب نہیں لیکن خراب ہو رہے ہیں، ہماری عادتوں کے اندر دنیا زیادہ آ گئی ہے، وہ ممتا مایا عیش آرام موج شوق گھس گیا ہمارے دلوں میں جو پہلے نہیں تھا۔ آج کی اس دنیا کے اندر کہ جس میں شیطان کا زور بہت ہے، اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ اس انجان جیسے گاؤں میں بہت نصیب دار ہو، بہت ہی، اس لیے کہ یہاں شیطان اتنا نہیں ہے کہ جتنا کینیڈا میں کہ امریکہ میں کہ یورپ میں ہے۔ وہاں شیطان کا اتنا زور ہے کہ بھل بھلیرا آدمی کا پاؤں پھسل جائے، ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، وہ ہے عبادت۔ چوکھی 10 مولا کے گھر کی روز کی حاضری اور ہماری بیت الخیال کی عبادت، یہ چیزیں ہمیں بچائیں گی۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ فقیر بن کے جنگل میں جا کے عبادت کرو، گھر بار چھوڑ دو، ہمارا مذہب ایسا نہیں کہتا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی راج کرو، دین میں بھی راج کرو، دنیا اور دین میں سمتول پنا رکھو۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ایجوکیشن لو مگر ایمان سلامت رکھو۔ یورپ امریکہ کے اندر انڈیا پاکستان کے بہت بچے گئے ہیں، اور یہ بچے ادھر وہ گئے ہیں کہ کسی کی عمر 16 برس کی ہے، کسی کی 20 برس کی ہے، کسی کی 25 برس کی ہے، اور ان کی جو مذہب کی تعلیم اور ایجوکیشن ہے وہ کم ہے، اور ادھر جا کے کیا ہوتا ہے کہ 10-15 ٹکا وہ بھی ہم کو قبول نہیں، 1 ٹکا بھی ہم کو قبول نہیں کہ ہمارا کوئی بچہ مذہب چھوڑ دے رہے۔ ہمارے سارے آنکھیں بدن میں سے چھوٹے سے چھوٹی ہماری یہ انگلی ہے، اس کا جو ناخن ہے اتنا ٹکڑا کوئی ہم کو بولے کہ میں تمہیں 100 روپے دیتا ہوں اتنا ٹکڑا کاٹ لوں تو ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم کو بالکل یہ قبول نہیں کہ ہمارا ایک بھی بچہ لائن سے اتر جائے، لیکن 10-15 ٹکا بچے
یورپ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر لائن سے اتر جاتے ہیں، اور لائن سے اتر جانے کے اور بھی بہت سے کارن ہیں، لیکن وہاں کی جو گناہ کی وسطی ہے وہ بہت زوردار ہے، بہت زوردار ہے۔ مچھندر جیسا مہا یوگی پریا راج میں جا کے پھنس گیا، اور وہاں پریا راج بہت طاقت والا ہے۔ یورپ امریکہ کے اندر پریا راج بہت طاقت والا ہے۔ بہت سو نے نہیں سمجھا پریا راج کیا ہے۔ پریا کہتے ہیں استری کو۔ جوانی کے اندر جوان بچہ اور ایسی خراب عورت ہوئے سامنے تو مرد پھسلا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے بچے ادھر جا کے وہاں کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے ادھر کی حق ملے، ادھر کی مجھے پرمٹ ملے، مگر یہ پھنس جاتے ہیں۔ پھر اتنے تکلیفیں ہوتی ہیں کہ بات چھوڑ دو۔ میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ ان باتوں کا ہمارے مذہب کے ساتھ، ہماری جماعت کے ساتھ سبند ہے۔ مذہب کے ساتھ سبند یہ ہے کہ یہ بچے جب ہی ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، ایسی لڑکیاں کرسچن نام کی ہیں، مذہب پرست نہیں ہیں، ایسے لڑکے لڑکیوں کا ادھر مذہب ہے ہی نہیں، پھر ہمارا بچہ بھی مذہب دین سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی اولاد ہوتی ہے، نام کی اولاد ہوتی ہے، اسماعیلی مذہب میں سے نکل جاتے ہیں۔ میں یورپ میں گھومتا رہا، جہاں ایک اسماعیلی رہا، صرف ایک سنگل اسماعیلی، تو بھی میں مسافری کر کے اس کو ملنے گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی حالت پہلے سے اچھی ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ جو ایک ایک دو دو جگہوں کے اوپر آدمی رہتے ہیں میرے روحانی بچے، ان کو بولو ادھر سے نکل جاؤ، لندن جا کے رہو، برسلس میں رہو، لسبن میں رہو، پیرس میں رہو، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سے نکل جاؤ، دوسری جگہوں میں سے نکل جاؤ، جہاں جماعت ہے، جہاں جماعت خانہ ہے، وہاں جا کے بسو۔ ان میں سے بہت سے امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے۔ آج بھی ادھر ایسے بچے ہیں۔ ایک بہت بڑے بھگت کا بچہ، جب اس نے مجھے نام دیا کہ میرا باپ یہ ہے، تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کو بولا تو سچ مچ ایسے بھگت کا لڑکا؟ برما والا ایک بھگت تھا، کہتا ہاں وہ میرے باپ تھے۔ میں بولا تو ایسی حالت میں جرمنی میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پڑا ہے، نہ جماعت خانہ، نہ دھرم، نہ لینا نہ دینا، اور اپنے وڈیلوں کو گالیاں دے رہے، لیڈر ایسے اور لیڈر ایسے۔ میں نے کہا تیرا مذہب لیڈروں کا مذہب ہے کہ تیرے حضرت امام کا مذہب ہے؟ تھوڑی بات چیت کی، مگر دکھی دل لے کے میں چلا آیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ آپ کو میں اس لیے شاباش دیتا ہوں، آپ کو اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ماحول میں ہو دینداروں کہ جہاں اتنے امریکہ جیسے گناہ نہیں ہے، وہاں ہم تو چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور ہم بیچ میں ہیں، گناہ کی آگ۔ اور وہ ایسے گناہ ہیں کہ 20-25 برس کا بچہ تو چھوڑ دو، 50 برس کا، 60 برس کا بوڑھا بھی لپٹ جاوے اگر ایمان سلامت نہیں۔ اللہ ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ ہم کو اپنی اولاد میں سے ایک آدھ کو باہر بھیجنا پڑے گا، ایسا وقت آتا ہے۔ اور اس کا ضرورت بھی ہے کہ اگر ایک فیملی کے اندر 4-5 لڑکے ہیں، اچھا 2 لڑکے کے 3 لڑکے بھی ہیں، تو ایک آدھ لڑکے کو ایجوکیشن وغیرہ کے لیے باہر جانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ باہر ایجوکیشن بہت زیادہ اچھی ہے، یا اسپیشل ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر ہمارا فرض کیا ہے کہ چھوٹی عمر سے بچوں کو مذہب سکھاؤ، چھوٹی عمر سے بچوں کا ایمان مضبوط ہوئے، ایسا کام کرو۔
چھوٹی عمر سے بچوں کو روز جماعت خانے لے کے آؤ اور ان کو گھر پہ بھی اچھی تعلیم دو کہ اپنا یعنی باپا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں. ان کے دل میں یہ چیز ڈالو کہ بیٹا تو بڑا ہوگا، کھانا نہیں کھانا جب تک کہ تو دستمند نہیں دے رہے، اور کبھی بھی کہیں بھی کیسی حالت میں ہوئے دعا پڑے بغیر نہیں رہنا. یہ 4-5 باتیں ایسی ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے من کی سلیٹ کے اوپر لکھ ڈالو. انشاءاللہ ہماری جماعت کا بھوشیہ بہت اچھا ہے. انڈیا میں بھی بھاگم بھاگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انڈیا کا فیوچر اچھا ہے، ادھر بھی اچھی ایجوکیشن ملتی ہے. لیکن میں نے ایک قسم کی وارننگ اس لیے دی ہے کہ ہمارے بہت سے بچے ادھر گئے ہیں، انڈیا سے بھی گئے ہیں، پاکستان سے بھی گئے ہیں، اور ان میں بہت سے انلیگل گئے ہیں جو میرے مولا کو بالکل پسند نہیں. جانا ہے کوئی منائی نہیں، مگر لیگل جاؤ اور اپنے مذہب کے اوپر رہو. ہمارا یہ جو مذہب ہے یہ پیروں پیغمبروں کا مذہب ہے، جو پیروں کی مہربانی تھا کہ ہمیں ملا. ایسا مولا اور کدھر نہیں ہے. ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ نور علی نور ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہی ہے کہ جس کو ساری دنیا پوج رہی ہے اور جان رہی ہے، مگر ان کو پتا نہیں ہے. اس مولانا حضرت امام کی جو اوڑکھان پہچان ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے مولانا سلطان محمود شاہ کے فرمان کے حساب سے کہتا ہوں، 8 برس کی عمر میں امام بنے. مولا فرمایا کہ جو ایماندار ہیں، جو میرے پیار کرنے والے ہیں، ان کو میری کرامتیں، میرے معجزے جگہ جگہ دکھیں گے. لیکن جو ادھورے ہوں گے وہ میرے کرامتیں معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم معجزہ کرتے تھے تو کافر پھر بھی مانتے نہیں تھے. ایک دن ابو جہل جو نبی کا چاچا تھا، سگا چاچا نہیں تھا لیکن باپ کے چاچے کے بیٹے میں سے ہوتا تھا، ایک دن آیا کہتا ہے محمد آج میں اپنے دل کے اندر یہ خاطری کر کے آیا ہوں کہ تو جو میرے کو ایک معجزہ دکھا دے رہے تو میں ایمان لے آؤں کہ تو سچا نبی ہے. نبی ہنسنے لگے، کہنے لگے چاچا معجزہ کرنا خدا کا کام ہے، نہیں لیکن تو خدا کا پیارا ہے اس کے لیے. تو کہنے لگا اچھا میری ایک بات یہ ہے، ابھی ادھر ایک درخت پیدا ہوئے، جھاڑ اگے، اس جھاڑ کا جو تھڑ ہے وہ سونے کا ہوئے، چاندی کی اس کی ڈانکھڑیاں برانچز ہوئے، اور ہیرے موتی کے اس کو پھل اور پتے لگے ہوئے. رسول اللہ ہنسنے لگے، لیکن دل میں کہا ہے خدایا یہ بڑا انفلوئنشل وقدار آدمی ہے، کبھی یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کو طاقت ملے گی، ہے خدایا تو اس کے دل کو پھرا دے. مگر خدا کو منظور نہیں تھا. ہم نبی سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس نے وہ جھاڑ دیکھا، آنکھیں کھلی رہ گئی. سونے کا جھاڑ، چاندی کی اس کی شاخیں، زمرد کے پتے، ہیرے موتی کے پھل لگے ہیں. زور سے ہاتھ مارا نبی کے زانو پہ، کہتے او میرے بھتیجے تیرے سے بڑا جادوگر کوئی نہیں. اب اس نے معجزے کو جادو بنا دیا. اس کا دل کالا تھا، کالا ہی رہا. پیروں نے کلام میں کہا ہے، پیر کہتے ہیں کہ ہردے نہ کالا سے سزائی کالا. جس کا دل اندھا ہو گیا اس کو پھر خدا کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اعمال ایسے ہیں. 4 یگ میں ہم لوگ مار کھاتے چلے آئے. میں نے آپ کو بات کی کہ میں آپ کو وہ بات آج سناتا ہوں اپنے پنتھ کی کہ جو عام طور پہ 100-150 کی دن پڑھو تبھی پتہ لگے. آج سے لاکھوں برس پہلے ایک زمانہ تھا جس کو ستیگ کہتے ہیں. یہ ستیگ کا نام تریتا یگ بھی ہے. یہ کتنا بڑا تھا؟ 17 لاکھ اور 28,000 برس بڑا. 1.76 ملین ایئرس، 79 17 لاکھ
28,000 बरस लगा। इस सारे युग के अंदर 15 करोड़ जीव हुए। ये 15 करोड़ जीव, उसमें से 3 हिस्से हुए, भाग हुए। खुदा ताला की खुदाई के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिनके 3 हिस्से होते हैं। कुरान शरीफ के 3 भाग करो तो एक भाग के अंदर, एक हिस्से के अंदर किस्से कहानियां हैं। दूसरे भाग के अंदर हुआ 7 के 3 ग्रुप बने, इसके अंदर वो गए, 5 जो थे वो रिपीट हुए। 27 करोड़ में से ऐसा ही 3 हिस्से बने। यूं करते करते 5 न भूलिया 7 में आया, 7 न भूलिया 9 में आया। ये पिसदरीन का फरमान है। 9 न भूलिया बार नहीं आया, अनंत में लीजो अवतार। तो अनंत करोड़ जीव किस तरह बने, मैं उसकी आपको ये चीज बता रहा हूँ गिनानों में से कि 5, 7, 12 और 9, 21 और 36 करोड़ पूरा धर्मी, 24 चालिया घोर अंधार, वो 21 और ये 24, 45 करोड़। रसूल कबीर दिन कहते हैं, हे जी अनंत ना मेला मैं थी 45 करोड़, अनंत ना मेला माथी 48 करोड़, तेमा 45 ना लेखा नहीं पूछाना ये भी कहिए तमें। अनंत करोड़ जीव होंगे इस मजहब में, उसमें 48 करोड़ तारे जाएंगे। 3 करोड़ का लेखा होगा, 45 करोड़ का लेखा नहीं होगा। ये 45 करोड़ 4 युग की जो मार खाए, 5, 7, 9 और 24, ये 45 करोड़ को मौला मुआफ कर देगा। उनमें इतनी रूहानी शक्ति नहीं होगी, उनका ईमान इतना मजबूत नहीं होगा, वो अच्छे पक्के दसबंदी नहीं होंगे, वो अपने मजहब के ऊपर अच्छे मजबूत नहीं होंगे, लेकिन जमात के अंदर पड़े रहेंगे तो पीर की तुफैल और जमात के अंग के तौर पे मौला उनको बख्श देगा। खाली 3 करोड़ का लेखा होगा और 3 करोड़ वो जीव होंगे कि जो बहुत पावरफुल है, सब्जली मिशनरी जैसे, कारारूरा जैसे, हसन बिन सबा जैसे, नासर खुसरो जैसे, ऐसे जो पावरफुल इस्माइली मजहब के अंदर है, उनका लेखा मौला लेके बाकी को बख्श देगा। ये इमाम ज़मान की जो खासियत, उसकी रहमत, उसकी आदत, उसकी मेहर की नजर के वो बख्श देगा। यह मौलाना हजरत इमाम आज हमें जिन दुनिया की बख्शिशें दे रहा है, ये सब बख्शिशें हैं। कहाँ संजान और कहाँ मौला 2 दफा आपके इस गान में आवे, मगर क्या है, आपका प्रेम उसको खींच लाया। हर एक जमात के अंदर एक ऐसा जीव होता है कि जो दूसरों से ऊंचा होता है। मैं थोड़े ही दिन पहले 2 जगह ये बात सुना चुका हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, किसी माँ के खोड़े में 1 महीने का बच्चा सोया है। क्या पता कि ये 1 महीने का बच्चा सारी दुनिया के जीवों में सबसे ऊंचा जीव है, सोया है, मगर उसका जीव बहुत ऊंचा है। जब दुआ पड़ी जाती है तो जाहिर में ये बच्चा सोया है माँ की गोद में, लेकिन अंदर इसका जो आत्मा है वो दुआ पढ़ रहा है, वो इबादत कर रहा है। उसकी इबादत बंदगी के कारण से सारी जमात की दुआ कबूल होती है। उस आदमी के जीव के जो भले 1 महीने का है, मगर ऊंचा जीव होने के कारण से सारी जमात को उसका लाभ मिलता है। इसलिए जमात खाने के अंदर आके दुआ पढ़ने में यह फायदा है कि किसी एक ऊंचे जीव के कारण से हम भी साथ, वो कहते हैं ना, श्रेणी के साथ एड़ी भी पानी पिया, इस तरह से हम भी तर जाते हैं। तो जमात के अंदर एक आध ऐसा मोमन हर जमात में होता है, और वो रोज जमात खाने आता है, वो इबादत वाला होता है, दसबंदी होता है, वो मौला का प्रेमी होता है, वो तो जमात खाने में होता ही है, क्योंकि वो जमात खाना छोड़ नहीं सकता। लेकिन हम जब जमात खाने आते हैं तो उसके साथ दुआ पढ़ने में, उस आदमी की तरफ से, उस आदमी के कारण से
مولا کی مہربانی ہمارے اوپر بھی ہوتی ہے اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے. ہم تو کبھی کبھی جماعت خانے میں بیٹھے ہیں, شریر جماعت خانے میں ہے, من ہے نا وہ باہر بھٹک رہا ہے. ایک داخلہ میں نے دیا, گلفی شمس ماں باپ گھومتے گھومتے کوئی گاؤں میں گئے. اس گاؤں میں سب مسلمان تھے. صبح ادھر جا کے بیٹھے, 2-2.5 گھنٹے کے بعد دوپہر کی اذان ہوئی. اب شمس جا کے تو مسجد میں بیٹھے, اذان ہوئی تو پھر شمس بھی اٹھے. لوگوں نے وضو کیا, آ کے کھڑے ہوئے. پھر شمس نے وضو نہیں کیا, یوں ہی بیٹھ گئے. جب یہ سب جماعت اٹھی نماز پڑھنے کے لیے تو پھر بھی اٹھے, پیچھے کھڑے رہے. اور جس وقت سورۃ الحمد پوری کی اور لوگ رکوع میں گئے تو پھر شمس جا کے کونے میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے, نماز چھوڑ دی. نماز جب بھی پوری ہوئی تو لوگوں نے پھر شمس کے ساتھ جھگڑا شروع کیا. تو کیسا فقیر ہے, مسجد میں رہتا ہے, مسجد میں سوتا ہے اور نماز چھوڑ کے آ گیا. کیسے دیکھو تم جھگڑا مت کرو, ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے پڑھی, پر ملا نے تو ساری نماز پڑھی اور تم تو آدھی چھوڑ کے چلے گئے. میں نے تم کو کہا جھگڑتے کیوں, ملا کو پوچھ لو. ملا بھی آیا, میں نے تو ساری نماز پڑھائی. دیکھ ملا, جھوٹ کائے کو بولتے ہو, تو نے برابر سورۃ الحمد پوری کی اور پھر تم گھر چلے گئے. تو ملا لوگوں کو دیکھ کے ہنسنے لگا, کہنے لگا یہ کچھ دیوانہ لگتا ہے. شمس نے کہا دیوانہ نہیں ہو, تم برابر سورۃ الحمد پڑھتا رہا, میں بھی تیرے پیچھے کھڑا رہا, لیکن جب تو نے وَلَضَّالِّينَ یہ کہا تو تو گھر چلا گیا. کیونکہ آج تو صبح بھول گیا, گائے کا جو چھوٹا بچڑا ہے اس کو باندھنا بھول گیا, اور تجھ کو نماز میں یہ خیال آیا اوہو بچڑا کھلا رہ گیا, سارا دودھ پی جائے گا, شام کو دودھ نہیں ملے گا. اب مولوی حیران, نظر نیچی ہو گئی. بات سچ تھی, لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کسی نے کہا چلو اس کے گھر چل کے دیکھیں, اور سچ مچ بچڑا سارا دودھ پی گیا تھا. تو پھر شمس کہتے ہیں کہ تو گھر چلا گیا, شریر تیرا ادھر تھا لیکن تو گھر چلا گیا, میں نے نماز چھوڑ دی. اب تو سب لوگ پیر کے پاؤں پڑے. مولوی نے کہا میرا گناہ بخشو. شمس فرمایا گناہ تو خدا بخشتا ہے, لیکن نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. شمس کھڑے ہوئے, نماز شروع کی, اور جب آپ رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, تو یہ جو 2 مینار تھے مسجد کے وہ بھی زمین پہ لیٹ گئے. جب پیر نے سر اٹھایا تو یہ پھر کھڑے ہو گئے. پھر کہتے ہیں اس طرح نماز پڑھو کہ تمہاری مسجد تمہارا ساتھ دے. اس پہ سے یہ گنان بنایا, من میرا مصلی اللہ میرا قاضی, کایا ہماری مسیحا حبیب اللہ. سن بے ملا کے مریدوں میں آ گیا. حقیقت ہمارے مذہب کی یہ ہے کہ یہ اینٹ پتھر کے جماعت خانے, یہ اینٹ پتھر کے مندر, یہ اینٹ پتھر کی مسجدیں یہ تو ہونی چاہیے, کیونکہ سب لوگوں کی روحانی لیول یکساں نہیں ہوتی. بچوں کے سمجھانے کے لیے ہم کو مندر, مسجدیں, جماعت خانوں کی ضرورت ہے کہ جہاں اپنے بچوں کو ہم روز لے کے آئے. لیکن جو اگر مذہب پہ رہے تو انہی بچوں میں سے جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ سیکھیں گے
کہ سچا جماعت خانہ ہمارے گھر کے اندر ہے، سچی مسجد ہمارے دل کے اندر ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا 1954 میں افریقہ آئے، صاحب کیرو آ کے ٹھہر گئے، طبیعت خراب ہو گئی، مولانا نے تعلیقہ بھیجا کہ میں ایسٹ افریقہ کی مسافری نہیں کروں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن میں نے پرومس کیا تھا کہ میں افریقہ آؤں گا۔ میں افریقہ کیرو میں آ گیا تو آفیسر لوگ ادھر گئے۔ ہمارا ایک آفیسر تھا، سپریم کاؤنسل کا پریزیڈنٹ تھا، بولا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جماعت کو میرا میسج دینا کہ اگر جماعت خانہ ٹوٹ جائے تو تم اس کو پھر سے بنا سکتے ہو، لیکن میرے مومن کا دل اگر توڑ دو گے تو پھر وہ ریپیئر نہیں ہوتا۔ کسی مومن کا دل نہیں دکھانا، کیونکہ اس مومن کے دل میں میں بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو انسان کا یعنی مومن کا جو قلب ہے وہ خدا کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے۔ مومن کے دل کو دکھانا نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں پیروں کے فرمان سے کہ مومن تو ٹھیک، کافر کا بھی دل مت دکھاؤ، ارے جانور کا دل بھی مت دکھاؤ، اس میں بھی جیو ہے، کسی جیو کو کچوان نہیں ہونی چاہیے۔ دکھ اٹھا لو مگر کسی کو دکھ مت دو، غم سہن کر لو مگر کسی کو غم مت دو۔ ہمارا مذہب ایسا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تم دکھ اٹھا کے بھی دوسرے کا بھلا کرو۔ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہم کسی کا خرچ کر کے بھی اپنے تین بھائی بہن کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب ایک روحانی فیملی ہے جس کے اندر روحانی ماں اور باپ شاہ پیر ہے۔ اسی لیے دینداروں ہم غیروں کو اپنے جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے۔ اس کا کارن یہ ہے کہ یہ ایک روحانی فیملی ہے۔ میں اپنے وائف اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اس وقت ہم اپنی باتیں کرتے ہوئے اور ایسا ہی کوئی آدمی باہر کا مہمان آ جائے تو کیا ہوئے، گڑبڑ ہو جائے، ہماری وہ باتیں بند ہو جائیں، لڑکے بچے الگ الگ چلے جائیں، ڈسٹربنس ہو جائے۔ اس کے لیے ہم اپنے جماعت خانوں کے اندر ان لوگوں کو جو اسماعیلی نہیں ہے، ان کو کہ جو ہماری اس روحانی فیملی کے ممبر نہیں ہیں، ان کو کہ جنہوں نے ہمارے مولا کی بیعت نہیں کی ہے، ہم ان کو اپنے جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے، کیونکہ یہ روحانی فیملی ہے۔ ہمارا روحانی پتا مولا ہے، ہماری روحانی ماں ہمارا پیر ماں باپ ہے، جو آج دونوں جومے حضرت امام کے پاس ہیں۔ اس روحانی فیملی میں بیٹھ کے ہم کو روحانی برکتیں ملتی ہیں۔ خالی ہم ہی نہیں بیٹھتے، ہر ایک جماعت میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں دینداروں، وہ بھی موت کے بعد اپنی روحانی حالت میں اس جماعت میں آتے ہیں کہ جس جماعت میں وہ رہتے تھے۔ باپ ماں دادا پر دادا نانا نانی جو روحانی ہو چکے، وہ کبھی کبھی اس جگہ جس جماعت میں وہ رہتے تھے اس جماعت خانے میں وہ آیا کرتے ہیں۔ یہ بات صرف اسماعیلیوں کے لیے نہیں، اگر ایک ہندو گزر گیا ہے، بھلے اس کی لاش کو جلا دیا انہوں نے، مگر وہ روحانی حالت میں اپنے اس مندر میں آتا ہے کہ جس مندر میں جا کے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک مسلمان اگر گزر گیا ہے تو جس مسجد میں وہ عبادت کرتا تھا وہ اس مسجد میں روحانیت طور پہ آیا جایا کرتا ہے۔ کرسچن اپنے چرچ میں جاتے ہیں۔ اس طرح ہر مذہب والے اپنے مذہبی جگہوں کے اوپر آؤ جاؤ کرتے ہیں کہ جب وہ گزر جاتے ہیں روحانی بن جاتے ہیں۔ وہ روحانیاں کہ جو بہت اوپر چلی جاتی ہیں، یعنی عالم ناسوت میں سے نکل کے عالم ملکوت میں چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ زمین پہ نہیں آتے سوا کہ ان کو مولا حکم کرے۔ مگر روحانیاں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں۔ ماں باپ کوئی گزر گیا اور اس کا پریم بہت بچوں یا فیملی کے ساتھ رہ گیا، تو یہ لوگ جو گزر گئے وہ ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے۔ آپ کو کبھی کبھی ایسا بھان ہوا ہوگا، ایسا خیال آیا ہوگا کہ کوئی کارن بغیر لوبان کی بات آتی ہے۔ جب بھی ایسا ہوئے، حالانکہ لوبان دکھایا نہیں ہے،
لیکن لوبان کی بات آتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ روحانی آئی ہے. جب کوئی روحانی آ کے چلی جاتی ہے یا ایسا گزر جاتی ہے تو لوبان کی پاس تھوڑی دیر تک آتی ہے. یہ لوبان کی پاس جو ہے وہ روحانی کے آنے کی نشانی ہے. اس وقت صلوات پڑھا کرو، اور پتہ نہیں کہ کس کی روحانی ہے تو کہو یا مولا اس صلوات کا میں ثواب اس روحانی کو کہ جس نے وزٹ کیا ہے میں دیتا ہوں. ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو کہ جو گزر گئے ہیں، بھلے اس کو 500 برس بھی کیوں نہ ہو گیا ہوئے، ہم ان کو اپنا ادھر سے پارسل کا گفٹ بھیجتے ہیں، اور وہ ہے صلوات. صلوات پڑھنے سے روحانیوں کو فائدہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. مانو کہ وہ روحانی کے جو 500 برس پہلے گزر گئی، اگر وہ خدا کے نور میں مکس ہو گئی تو خود کا اس کا جو انڈیویجویلٹی ویکتتو ہے وہ ختم ہو گیا. مگر یہ روحانی جس کے واسطے ہم نے صلوات پڑھا وہ ہم کو پاچھا واپس صلوات کا ثواب ملتا ہے. اور اگر وہ کہیں دنیا میں واپس کسی شریر میں آیا ہے تو اس کا عوض اس کو وہاں ملتا ہے. اس لیے امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے صلوات بہت پڑھو. مولا فرمایا صلوات پڑھنے سے تمہارا زور دن بدن زیادہ ہوگا، صلوات پڑھنے سے تمہارے دشمن دفع ہوں گے، صلوات پڑھنے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، صلوات پڑھنے سے تم کو موت کے بعد بہشت ملے گا. صلوات میں بہت ثواب ہے. تو ہم اپنے اسماعیلی مذہب کے اندر یہ دنیا اور پہلی دنیا دونوں کی بابت ہم دھیان رکھتے ہیں. اس دنیا میں کمانی کرو گے یہاں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. اور ہم اسماعیلی اپنے مرنے والے کے بعد جو روحانی مجلسیں بناتے ہیں یا ہم اپنے گھر میں ان کے لیے تصویر نکالتے ہیں، وہ ہمارا ایک حق بھی ہے اور ان کا بھی حق ہے. اور ایسا کرتے رہو، ایسا کرتے رہو، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. مولا کو یاد کر کے، رسول پاک کو یاد کر کے، اور ہم جب بھی اپنے رسول اللہ کی آل کو یاد کر کے جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو یہ ایک عبادت ہے. اور صلوات مولانا حضرت امام کی مہمانی کے طور پہ بھی آتی ہے. مولا کو دیکھ کے ہم صلوات پڑھتے ہیں، مولا بہت راضی ہوتا ہے، مولا بہت راضی ہوتا ہے. اور ہم کو مولا سے پیار کیسا ہے دینداروں؟ کیا کہ دنیا میں بھلے ہمارا ایمان کم ہوئے یا زیادہ ہوئے، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ حضرت امام میرا حضرت امام ہے. کدھر بھی ہوتے ہیں. یہ گئے اپریل مہینے میں 10 مہینے کی بات ہے، کینیڈا کی ایک لڑکی لندن گئی. وہ جماعت خانے کم آتی تھی. لندن گئی تو وہاں ایک بہت بڑا اسٹور ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیرٹس. راجے مہاراجے مالدار لوگ ادھر جاتے ہیں، اور کوئن بھی شاپنگ کے لیے یہی جاتی ہے. بہت بڑا ہے، 4-5 مالے کی اسٹوری ہے. تو اس کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے. اپنی یہ اسماعیلی لڑکی جو کینیڈا سے گئی، اس ریسٹورنٹ میں برگر ملتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا ریسٹورنٹ ہے. تو یہ کوئی چکن برگر وغیرہ کھا رہی تھی، کافی پیتی تھی. اس کی آنکھیں ادھر پھرتے پھرتے ایک جگہ اٹک گئی. دل دھڑکنے لگا، ارے یہ تو مولا باپا ہے. لیکن پھر من میں کہتی ہے ایسی جگہ میں مولا باپا کہاں آ رہے ہیم برگر اور چکن برگر کھانے کے لیے. پھر دیکھے من دھڑکے، کبھی ایسا ہوئے کہ یہ مولا ہے، کبھی ایسا ہوئے یہ مولا نہیں. ایسا کرتے کرتے دل میں یقین ہوتا گیا کہ ہے تو یہی. ایک کاغذ لیا، اس کے اوپر لکھا، میرے پاس نکل آ گیا. کاغذ کے اوپر لکھا، یا علی مدد، آر یو اوور ہز ہائینس دی آغا خان اور ایم آئی امیجننگ تھنگس. پھر لکھا یا علی مدد. اوپر یا علی مدد لکھا، نیچے یا علی مدد. کہتی ہے کیا تو ہی ہمارا
His Highness آغا خان ہے کہ خالی میری برہمنا ہے. ایک ویٹر کو کہتی ہے کہ یہ کاغذ وہ آدمی کو دے گیا. وہ گیا تو صاحب اس کو بولتے پھر قلم لے کے صاحب نے لکھا یو آر رائٹ, تو سچی ہے. افیکشنیٹلی تیرا والا آغا خان. 27 اپریل 1990. پھر تو دوڑتی آئی. مولا نے اس کے دل کے اندر یہ بھاونا ڈالنی تھی. یہاں اس کو آنے کی ضرورت کیا؟ مگر اس لڑکی کا ایمان بڑھ گیا. مولا کبھی کبھی ایسے کام کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو عجائبی لگتی ہے. یہ دین و دنیا کا بادشاہ, ہمارے دلوں کا بادشاہ, ہماری جان مال کا مالک, نور علی نور, ہمارے دل کو راضی کرنے کی ہمیشہ ہم کو تک دیتا ہے. مولا ایک گاؤں ہے ایرنگا. اس ایرنگا میں دار السلام سے ہلی اسٹیشن ہے. یہ مولانا حضرت امام کا پروگرام بنا. پروگرام یہ تھا کہ مولا ادھر لنچ کھائے, پہلے جماعت کا کام کرے اور پھر لنچ کھا کے چلا جائے. لیکن مولا لیٹ ہو گئے تو اس لیے پہلے لنچ کھایا پھر جماعت کا کام کیا اور پھر مولا پلین میں بیٹھ کے دوسرے شہر گئے. رات کو جماعت خانے کے اندر اناؤنس ہوا کہ پرسوں مولانا حضرت امام صبح 11 بجے پدھاریں گے اور جماعت کا پروگرام اناؤنس ہوا. ایک 18-20 برس کی لڑکی اور اس کی ودھوا ماں, یہ لوگ جماعت خانے کا سب کام کرے. جماعت خانے کے پلیٹس وغیرہ دھوے, صاف صفائی کرے. بہت غریب. اناؤنسمنٹ سنی, گھر جا کے ماں کو کہتی ہے ماں پرسوں مولا آتے ہیں. میں نے مشنریوں کی وعظوں میں سنا ہے کہ مولا کو چکن کے سموسے بہت پسند ہیں. مولا ہمارے چکن کے سموسے نہیں کھاوے. بیٹھ تیرے کو کون پوچھے گا, کوئی نزدیک نہیں جا سکے. لڑکی چپ ہو گئی. ساری رات بس یہی پلان بناتی رہی. یا مولا ہم غریب آدمی ہیں, مہمانی رکھنے کے پیسے نہیں اور کوئی شکتی نہیں, کون ہم کو نزدیک آنے دے رہے. ایسا نہیں ہوئے کہ میرے ہاتھ کے تو سموسے کھاوے. بس اسی ایلوژن میں ساری رات نکالی, نیند نہیں آئی. دوسرے دن سوچتی رہی, تسبیحاں نکالی, مولا کو یاد کیا. اور پھر کیا ہوا, شام ہو گئی. دوسرے دن مولا آنے والے تھے. جب جماعت چلی گئی ہے, باپ ماں بیٹیاں صاف وغیرہ کرتی تھی, صفائی کرتی تھی. مکھیانی ماں نے اس چھوکری کو بلایا. مکھیانی کہتی ہے مجھ کو تیری مدد کی ضرورت ہے. مکھیانی ماں حکم کرو. دیکھو کل مولا باپا آتے ہیں اور ہمارے گھر میں مولا کا لنچ ہے. میں بھی ایئرپورٹ جاؤں گی, گھر میں کوئی نہیں. تو ایسا نہ ہوئے کہ تو میرے گھر پہ آوے اور مولا کا جو کھانا پینا ہے اس میں تو مدد کرے. وہ تو راضی ہو گئی. ضرور مکھیانی ماں بہت خوش ہوئی. گھر جا کے اس نے آجو بازو میں سے کدھر سے چکن منگایا. چکن اپنے ہاتھ سے صاف کیا, کاٹا اور اس نے سموسے بنائے اور پھر سو گئی. ابھی سموسے کچے تھے, ریفریجریٹر تو تھا نہیں, تو کسی آجو بازو والے اسماعیلی کے گھر میں فریج میں یہ سموسے کچے رکھائے. دوسرے دن بٹر میں
समोसे तले ढक के अच्छी तरह। जब मुखियानी माँ ने बुलाया था उसके पहले पहुंच गई, मगर समोसे छुपा रखे। और मुखियानी माँ ने सारा टेबल वगैरह तैयार किया, सिर्फ जो पकी हुई चीजें थी वो स्लो हीट के ऊपर के गर्म रहने, ठंडी न हो जाए, वो उधर रखी थी। इसका काम ये था कि इधर बैठे और अफ्रीकन नौकर कुछ खराब न करे। मुखियानी चली गई, घर खाली हुआ। इसने मुखियानी के घर से चांदी की एक प्लेट ली और इस प्लेट के अंदर कपड़ा रखा, फिर एक कागज रखा बटर पेपर, और इसमें गर्मा गर्म समोसे अरेंज करके इसने रखे जो अपने घर से ले गई थी, और बिल्कुल सेंटर में, सारे टेबल के सेंटर में रख के ऊपर कपड़ा ढक दिया। 2-2.5 घंटे के बाद मौला आए। हम लोग सब एक साइड में खड़े थे, एक ही कुर्सी रखी थी मौला के लिए। मौला आए और सीधा टेबल पे गए। टेबल पे ऐसा नजर फिराई, वो समोसे अभी तक ढके हुए पड़े हैं, पता नहीं इसके नीचे क्या है, लेकिन मौला ने एक नजर फिराई और आके बैठे। मुखियानी पूछती है, मौला ड्रिंक क्या पिएंगे? मौला मैं ऑरेंज जूस लेके आओ, प्योर ऑरेंज जूस मौला के सामने रखा, बर्फ डाली। मौला बातें करते हैं, आसमानी, हम सब लोग खड़े हैं। हंसते हंसते जूस पीता है, जोक करता है। थोड़ी देर के बाद मुखियानी ने पूछा, खुदावत अभी हम खाना शुरू करें? हाँ जरूर। तो मुखियानी जाके तो लपसी बनाई थी, उसने वो लेके आई, लपसी रखी। खुदावत शुरू करो। समोसा, समोसे किधर है? अब तो मुखियानी को याद आया कि समोसे तो भूल गई। भूल गई? नहीं, उसको भुलाने में आया। मुखियानी भूल जरूर गई, सच बात है, लेकिन मुखियानी को भुलाने में आया इसलिए कि कोई और उम्मीदवार था। मौला कहते हैं समोसे हैं उधर पड़े हुए, हालांकि वो ढके हुए थे। मुखियानी वापस गई तो समोसे दिखे नहीं। साहब उठे, कपड़ा हटाया और ये सारी प्लेट उठा के मौला खुद ले गए। इसने 12 के 12 समोसे खाए, फिर कोई दूसरी चीज खाई। जो मौला है वो हमारे दिल की बातों को जानता है। जाहिर में इस वक्त हमारे पास नहीं है, चाहे वो एगलेमो में है कि शायद इस वक्त सार्डिनिया में बैठा है, लेकिन इधर हम जो सोचते हैं वही वो सोचता है। हम उसको याद करते हैं, वो हमें याद करता है। जिंदरो इस मौला के सिवा हमारा तो क्या, सारी दुनिया का कोई नहीं, लेकिन हम ही हैं एक कि जो इसको जानते हैं। हमारे इस्माइली मिशनरियों ने अपनी जमातों में इस किस्म की बहुत से वाक़यात बयान किए हैं। ये हज़रत इमाम के, इमाम सुल्तान महमूद शाह के, इमाम असद अली शाह के, इमाम अबू ज़र ग़िफ़ार, कोई भी ऐसा है, ये सब इमाम हमारा एक ही इमाम है। कपड़े बदलते हैं, नूर एक ही है, ये अली का नूर है। इस नूर की ओळखान करो, इससे प्यार करो। आप तस्वीर निकालो, जो मांगोगे आपको मिलेगा। मौला आपके दिल की बातों को जानता है और सुनता है। मौला लंदन गए, सब लंदन गए तो आदमी बहुत इकट्ठे हुए, 18,000 आदमी इकट्ठे हुए। अपने जमा खाने तो छोटे छोटे, अलेक्जेंड्रा हॉल भाड़े पे किया, जमात आके इधर बैठी। मौलाना हाजिर इमाम आए, सबको दीदार देते देते सब जाके कुर्सी पर बैठे। मुखी ने रजा मांगी, खुदावंद कुरान की तिलावत करें। हाँ, कुरान की 1-2 आयतें पढ़ी गई। अब जब कुरान की आयतें पढ़ी गई, 2 लड़के एक ही फैमिली में से वो लेट आए थे तो पीछे आके बैठ गए। कुरान की आयत के बाद गिनान का पाठ पढ़ा गया। आशा जी पाताल तली जय सुध जाने
अनंत काले का पाठ बोला जाता था। एक लड़का दूसरे को कहता है, कजिन था उसका, कहता है डू यू थिंक ही अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज? वो उसको कहता है कि ये गिनान की जो भाषा है कि क्या हजरत इमाम समझता है कि गिनान के क्या बोला गया, क्योंकि ये हिंदी भाषा है। गिनान खत्म हुआ, मौला ने फरमान शुरू किया। इसके बाद मेहमानियों के कामकाज हुए। जब इन लड़कों का वारा आया तो दोनों के ऊपर हाथ रखा, लेकिन देखे उसकी तरफ कि जिसने ये कहा था अपने भाई को, तेरे को ऐसा लगता है कि ये मौला ये सारी भाषा समझता है? तो साहब उसको कहते हैं इमाम अंडरस्टैंड्स एवरी लैंग्वेज। उसका तो हाथ बंद हो गया एकदम शौक से। सबने बहुत वासिस थी। सब कहते हैं इमाम अंडरस्टैंड्स एवरी लैंग्वेज। वो तो दिल की जबान जानता है। ऐसी बहुत दफा मैंने देखा, अरे ऐसी 85 बरस की बूढ़ी डोसी, इंग्लिश तो ठीक, वो हिंदी उर्दू भी नहीं जानती, कच्ची ही जानती है। अब उसके साथ मौला 15 मिनट तक बातें करते हैं तो किस तरह समझाते होंगे? 15 मिनट तक ऐसी डोसी के साथ बात करते हैं, 85 बरस की उम्र है, कच्ची के सिवा कुछ समझती नहीं, और मौला है कि उसके साथ 15 मिनट बातें हो रही है। ये तो दिल की भाषा जानता है। इसलिए पीर सदरुद्दीन कहते हैं, एने ओळखो पछी पगे लागो, एनी सेवा करो, बंदगी करो, सिर सो हमारा यानी तेरे पांव धरिया। स्वामी महाराज उड़िया भी उड़िया में गिरे आना हीरा, याशा में गिरे आना हीरा, अमन छे आशा कमारिया जी। स्वामी महाराज हरिया सो हरे हर जमाने में ये धनी हमको जैसा जमाना होता है ऐसी जोड़वनी देता है। धर्म के, मजहब के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूल प्रिंसिपल, वो तो कभी बदलने वाले नहीं, न आज तक बदले हैं न कयामत तक बदलेंगे। हमारे ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये है कि मौलाना हजरत इमाम की ताबेदारी करना, ये कभी नहीं बदलने वाला। बाकी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो जमाने के हिसाब से इमाम का हक भी है, बदलता है। शमस के जमाने से 36 कलाम का और रोजा हमारे ऊपर नाजिल था। हर जुमेरात को सुबह नियाज पी के हमारा व्रत चालू हो रहे। हमारे गिनानों में उसको बार कोरी व्रत कहा गया है। बार कोरी सारा जुमेरात की रात, सारा शुक्रवार और शाम को नियाज पी के हम अपना व्रत तोड़े, यानी 36 कलाम का रोजा एवरी वीक होता था। मौलाना अली शाह महमूद ने फरमान किया कि अभी जमाना बदल गया, लोग कमजोर हो गए हैं, ये बहुत लंबा टाइम है, 4 पहर का रोजा रखो, यानी 12 कलाक का। तो इस तरह यह इमाम का हक है। जमाने के हिसाब से हमको मजहब की भी, दुनिया की भी, दीन की भी, शरीर की भी, खाने पीने की भी हमको दौरबनी देता रहता है। थोड़ा टाइम हुआ है, 5 महीने हुए, मिडल ईस्ट के अंदर झगड़ा है।
کچھ پتہ نہیں کہ 16 تاریخ کو کیا ہو رہے. امام نے اپنے بچوں کو کویت میں سے نکال دیا. باقی جو تھے ان کو کہا کہ اپنی فیملیز کو بھیج دو کدھر باہر. تو کوئی پاکستان چلا گیا, کوئی لندن چلا گیا, کوئی کینیڈا چلا گیا. مرد لوگ بیٹھے ہیں. امام فرمایا کہ 2 سے 2.5 یا 3 برس اس وقت دنیا کے اوپر مندی کے ہیں. میں اپنے روحانی بچوں کو صلاح دوں گا کہ اپنے خرچے کو کم کرو. کپڑا لتا, درتا گینا, کھانا پینا, موج شوق کی چیزیں بند کرو. جتنا بن سکے ایسا بچاؤ. جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے وہ چیز پہ پیسے خرچ مت کرو. اگر تمہارے ہاتھ میں کیش ہے, یعنی ہاتھ میں کیش کا میرا مطلب نہیں کہ کھیسے میں نوٹ رکھو. بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کیش میں پڑا ہے, وہ کیش ہی ہے. اور زیادہ پیسے اپنے گھر میں رکھنے اچھے بھی نہیں. مولا کا کہنا ایسا ہے کہ پراپرٹی میں اس وقت تم پیسے ڈالو وہ اچھا نہیں ہے. اس سے تمہارے ہاتھ پہ پیسے رہیں وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن مین کام یہ ہے تمہارا کہ تم پیسے بچاؤ, خرچہ کم کرو, موج شوق نہ کرو. میں حیدرآباد اور ناگپور کی مجلس میں سب جگہ میں جماعت کو یہ میسج دیتا آیا ہوں. میں نے یہ بھی کہا جو آج میں یہاں کہنا پسند کروں گا. شاید آپ کے ادھر یہ نہیں بنتا, لیکن بمبئی جیسے, کراچی جیسے بڑے شہروں میں بہت ہوتا ہے. اور ہماری کینیڈا, امریکہ کے اندر تو یہ سوال بہت ہے. بچہ پیدا ہوا, 1 برس کا ہوا, 2 برس کا ہوا, ہم ہر برس اس کی برتھ اینیورسری مناتے ہیں, برتھ ڈے. آجو باجو کے لڑکوں کو بلایا, کیک بنایا, اندر وہ چھوٹی چھوٹی مین بتیاں رکھی, باجا بجایا, وہ ویڈیو ٹیپ لے کے آئے, یہ خوب دھمال کی, خرچہ کیا, کھلایا پلایا, پھونکے مار کے وہ مین بتیاں بجھائی. اب یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے. یہ تو برٹش راج جب بھی ادھر تھا تو انہوں نے, وہ تو راجا تھے نا ادھر کے, انہوں نے یہ سسٹم شروع کر دیا. ہندوؤں میں, مسلمانوں میں, سب میں یہ سسٹم ہو گیا. ہم اسماعیلیوں نے بھی اس چیز کو اٹھا لیا. 100-150 فلم کے سنیپس لیے, ویڈیو ٹیپ لی, باجا بجایا, خوب کھانا پکایا, لوگوں کو بلایا. دیکھو اسماعیلی سسٹم یہ نہیں ہے. آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہے, گھر میں کچھ میٹھی چیز بناؤ, کیک بناؤ, حلوہ بناؤ, فرنی بناؤ, کھیر بناؤ, کچھ بھی جو آپ کو ٹھیک لگے. 1 پلیٹ بناؤ, 1.25 روپیہ بچے کے ہاتھ میں رکھو, جماعت کھانے لے کے آؤ. چھوکرا ہے تو مکھی کمڑیا کے پاس, چھوکری ہے تو مکھیا نیما کمڑیا کے پاس جائے. مکھی باپا آج میرا برتھ ڈے ہے, اب دعا کرو مولا مجھے مومن بنائے. آپ دعا کرو کہ مولا میرے کو تندرستی دے رہے, ایجوکیشن دے رہے, میں اچھا آدمی بنوں. یا تو مات پتا مکھی کو کہے کہ مکھی صاحب آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے, آپ اس کو دعا کرو مولا کا وفادار رہے. مکھی صاحب دعا دیتے ہیں. بس یہ ہماری برتھ ڈے ہے بچے کی. یہ فوٹو اور دھم پچھاڑ ہمارا کام نہیں. کسی کی ویڈنگ اینیورسری آتی ہے تو نئی ساڑیاں آتی ہیں, نئے سوٹ بنتے ہیں, کارڈ ایشو ہوتے ہیں. کیا ہے بھائی کہ آج 35 برس ہوئے میری میرج کو, 36 دفعہ تو جھگڑ چکے ہیں, وہ کوئی یاد نہیں رہا. لیکن آج ہماری 35ویں میرج سیریمنی ہے, میرج اینیورسری ہے, خوب دھوم دھام کیا, کسی ہوٹل میں ڈنر لیا. ارے یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں. اسی طرح سے میٹھی ثانی بناؤ, ایک مہمانی مولا کے لے کے آؤ. ایک مہمانی لکھاؤ 85-51 روپے جو کچھ بھی ہے. دعا مانگو مولا تیرا شکر گزاری, آج ہم کو 35 برس ہوئے, شادی کیے, اولاد ہوئی, تیرے گھر کے مومن ہیں, ساری زندگی اپنی سیوا میں رکھنا. یا مولا ایمان سلامت رکھنا, تندرستی دینا, کوئی کا محتاج نہیں کرنا. ایسی دعائیں مانگو اور سجدہ کرو, شکر گزاری کر کے گھر جاؤ. ہماری ریت مذہب کی ہے, پیسے بھی بچے اور نیک رستے کے اوپر مولا کی دعائیں ملی. یہ کرکسر کی باتوں میں ایک بات ہے. ہمارے مذہب کی ریت میں ایسی ریت ہے کہ ہم خوشی اور غمی
دونوں جماعت خانے کے اندر آ کے مناتے ہیں. ہمارے گھر میں بچہ آیا, ہم نے مکان خریدا, ہم نے کوئی نیا بزنس لیا, ہم نے کچھ بھی اچھا کام کیا, اس کے لیے مہمانی کے پیسے دیتے ہیں, مولا سے دعا مانگتے ہیں برکت کی, شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں. ہماری خوشیاں بھی جماعت خانے میں, ہماری غمیاں رنج بھی جماعت خانے میں. کوئی گزر گیا ہے تو بھی ادھر ہی آ کے اس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں. ہمارا سب کچھ دین دنیا کا سینٹر جماعت خانہ ہے. یہاں سب کچھ ملے گا, دنیا بھی ملے گی, دین بھی ملے گا, من کا سدھیارا سکون شانتی بھی ملے گی, مولا کی دعائیں بھی ملے گی, برکتیں بھی ملے گی. من کی نیک مرادیں ہیں وہ بھی ادھر ہی پوری ہوتی ہیں. تسبیح نکالو, مولا کے حضور میں دعا مانگو. آج نہیں کرے گا, کل کرے گا, پرسوں کرے گا. بہت برس ہوئے, آج مجھ کو ایک آدمی نے میری خود کی ایک بات یاد کرائی. مجھے ایسی ایک بات ہو گئی کہ مجھ کو ایک چیز چاہیے تھی جو کہ دنیا کی چیز نہیں تھی. کسی ایک ایسی روحانی چیز کے اوپر میری آشا جاگی. میں روز مولا سے دعا مانگوں, مولا مجھ کو یہ چاہیے. تو کبھی کبھی مجھے جواب ملے کہ بچوں تو لائق نہیں ہے. میں نے کہا لائق نہ صحیح, میں تو مانگتا رہوں گا, دینا تو دے دے, اور اگر تو چاہے تو مجھے لائق بنا دے, مگر مجھے یہ چاہیے. 1 برس نکلا, 2 برس نکلے, 3 برس نکلے, میں نے ایک بھی دن تسبیح چھوڑی نہیں. یہ سمجھ کے 3 برس مانگتا رہا, ابھی بھی مولا نہیں دیتا, چلو نہ سے چھوڑ دو. نہیں, 9 برس نکالے میں نے. 9 برس کے بعد مجھ کو وہ چیز ملی جو مجھے چاہیے تھی. 9 سال. اب کیوں اس میں اتنا ٹائم لگایا؟ شاید میں اس وقت لائق نہیں تھا اور یہ مجھے لائق بنا رہا تھا. جب میں لائق بن گیا, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں لائق ہو گیا تو مجھے دیا, یہ نہیں کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ راضی ہو گیا, یہ خوش ہو گیا, اس نے رحمت کر دی تو میری جھولی بھر دی. یہ جماعت خانہ ایسا ہے, دین دنیا کی ساری نعمتیں ادھر ملے گی. آپ کو سچ مچ کوئی امید ہے, چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو, لیکن یہ یاد رکھو, جو چیز مانگو اس میں کسی دوسرے کی خرابی تو نہیں ہوتی. آپ کوئی چیز مانگتے ہو اس میں کبھی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے, قیامت تک مانگو گے کبھی نہیں ملے گی, کیونکہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے, مولا نہیں دے گا. اور وہ چیز مانگو کہ جو چیز آپ کے بھلے میں ہوئے. کبھی ایسی چیز بھی ہم مانگتے ہیں, بہت مانگنے سے مولا شاید دے بھی دے, مگر شاید وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہ ہوئے تو دکھ میں پڑ جائے. تو دعا مانگتے وقت تو مولا میرے کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے, خالی میں ایک داخلہ دیتا ہوں. مولا مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے, لیکن یا مولا 1 کروڑ روپیہ دے کے میرا ایمان خراب ہو جائے تو نہیں چاہیے. یہ ساتھ کہہ دو اس کو کہ میں یہ چیز مانگتا ہوں, کبھی یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تو خداوند میرے دل سے اس بھاونا کو نکال دے. تو جو کرے وہی سچا, تو جو چاہے وہی ہوگا, اور میرا سر تیرے پاؤں میں ہے یا مولا. اگر یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں, مجھے بھلے نہ ملے. تو اس طرح اپنے مولا کو پٹاؤ, لوٹنا چاہو تو لوٹو. ایک صبح, ہر روز صبح 2 تسبیحاں ایک کونے میں بیٹھ کے, کونا تو خالی ایسا اس لیے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہوئے, ادھر بیٹھو کہ ادھر بیٹھو ایک ہی بات ہے. 2 تسبیحاں صلوات کی پڑھو, سجدہ کرو اور اس میں اپنی بھاونا ظاہر کرو, مولا یہ چیز مجھے چاہیے, اگر تو منظور کرے میرے لیے اچھی ہے تو مجھ کو دے, انشاءاللہ وہ چیز ملے گی. لیکن آپ چھوڑ مت دینا, 6 مہینے بھی ہو جائیں, 12 مہینے بھی ہو جائیں, مانگتے رہو, پیچھے پڑتے رہو. پھر کا ایک جنان ہے, نس دن جم پیے پی یاد ہو بھائی, نس دن جا پیے پی یاد ہو, پڑا رہی ہے در
پڑا رہی ہے دربار ایک بھوکا اپنے بھاو سو ایک بھوکا اپنے بھاو سو سری جن